سے لینی ہے، اسی سے مانگنا ہے. تو کیسے مانگنا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاج پڑھ کے اللہ سے دعا کرے. اب نماز کیسے پڑھنی ہے، یا میں جو عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کیا کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ہنگامی صورتحال، کوئی ایسی گھر میں ہو جائے، باہر کاروبار کی جگہ پہ ہو جائے، بازار میں ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، دن میں ہو رات میں ہو، فوراً وضو کرو. وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو. جب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ عمل بتایا، اس میں بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا. جب نوافل پڑھتے ہیں تو ایک سے زیادہ نیت بھی کی جا سکتی ہے اس کے اندر. یعنی آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اس کے اندر ہی آپ نیت کر لیں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الصدقہ. تو یہ ساری چاروں نیتیں اس کے اندر بھی کر سکتے. پڑھنے کتنے ہیں؟ 2. نیتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 4. اللہ اپنی رحمت سے 4 کا ثواب دے گا. اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے بنو. پڑھنے کتنے ہیں؟ وہی 2. نیتیں 4 کرنی. انما الاعمال بالنیات. فرضوں کے اندر، سنتوں کے اندر، واجبات کے اندر نیتیں 2، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، 2 نہیں کر سکتے. نوافل کے اندر آسانی ہے کہ آپ 2 ہی پڑھے، تحیۃ الوضو. اگر مسجد میں پڑھے ہیں تو تحیۃ المسجد، اس کے بعد صلاۃ التوبہ، صلاۃ الصدقہ، صلاۃ الحاجت، یعنی 5 نیتیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے یا صلاۃ الحاجت جو ہے پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے. یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب نماز سے فارغ ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے گئے. بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو مکمل ڈیمو بھی دے رہا ہوں، کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اسی کے اندر نیت کریں گے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی، سلام پھیر دیا، فارغ ہو گئے. اب مصلی سامنے پڑا ہوا ہے، آپ دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کے آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف آیت کریمہ. یعنی اس آیت مبارکہ کو جو معروف نام ہے وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ. یہ آیت کریمہ کا عمل ہے، ایک خاص طریقہ ہے پڑھنے کا، اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑنے کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اور جا کے 40 مرتبہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہاں ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. میں نے کیا کہا کہ سجدے میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 40 بار. اللہ والو ہمیں وظائف سے نفع کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا بعض دفعہ دھیان ہی گننے کی طرف ہوتا ہے. اب آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ایسے ہاتھ میں اور سجدے میں گئے ہوئے ہیں، یا کاؤنٹر ہے پلاسٹک والا وہ لگایا ہوا ہے اور آپ گنتے جا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ نے کاؤنٹر لگایا ہوا ہے، 10 بار پڑھنے کے بعد سجدے کے اندر سے آنکھ چرا کے دیکھ رہے ہیں، زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اللہ والو اس سجدے کا کیا لطف ہوگا، اس سجدے میں کیا ملے گا؟ ایسے ہی آپ اگر تسبیح کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ ایسے ادھر ہوگی، کہیں زیادہ تو نہیں پڑے جا رہے، کم تو نہیں ہو رہے. بھائی 40 کی تعداد کرنی ہے تو پہلے آپ تسبیح کے اوپر کوئی 40 دانے گن کے 100 والی تسبیح کے اوپر جہاں 40 پورے ہوتے ہیں وہاں کوئی دھاگا یا کوئی چیز باندھ لیں، تاکہ جب آپ پڑھتے ہوں تو آپ کا دھیان بھی گنتی کی طرف نہ جائے. اب یہ تسبیح چھوڑنی ہے 33 دانوں والی ہے تو آپ کیا کریں؟ 100 دانے والی جو عمومی تسبیح ہوتی ہے، عام تسبیح ہوتی ہے، اس کے 40 دانے گن کے اس کے آگے گرا لگا دیں. اب آپ ادھر سے گننا شروع کریں گے، جب یہ آئے گا امام آئے گا من کا جس کو کہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا بھی ختم ہو گئے. تاکہ جب اللہ برو آپ پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ساری مخلوق سے توڑ میرے سے جوڑ. جب تک سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، زمانہ بھولتا نہیں ہے، اس وظیفے کا کوئی نفع نہیں ہوگا. جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ ہے کیا، آیت کریمہ ہے کیا. میں نے بیان کے شروع میں کیا بات کہی تھی کہ ہمارا آنا عارضی، ہمارا قیام عارضی. تو ماں کے پیٹ میں قیام
عارضی. اور ہمارے اوپر اگر مصیبتیں آئی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ مستقل، وہ بھی عارضی. اب آپ توجہ رکھیے گا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی نسبت خاص کس کے ساتھ ہے؟ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام. ماشاءاللہ اونچی بولو اللہ بولے. دین کی بات میں شرماتے نہیں ہیں، ڈٹ کے بولو، اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہے. اگر وہ غلط بھی ہوگی تو انشاءاللہ جو مجھے معلوم ہے میں اصلاح کر دوں گا. آیت کریمہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اب توجہ دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سننی ہے. اب یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا؟ جو پیچھے والی بات ہے وہ ایک لمبی ہے، اب وقت نہیں ہے. میں وہاں سے بات صرف بتاؤں گا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آزمائش ڈالی. دنیا کیا ہے؟ دار الازمائش. اللہ نے اپنے نبی کے اوپر آزمائش ڈالی. مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اب وہ کہاں چلے گئے؟ ایک دنیا کے اندر، ایک بند کوٹری کے اندر. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 7 اندھیروں کے اندر، 7 پرتوں کے اندر ہوتا ہے، کیا وہ وہاں سے نکل سکتا ہے؟ اس کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بے نہیں جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، نگل لیا، اب سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے نکل نہیں سکتے. جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور مچھلی نے دریا میں جب غوطہ لگایا، غوطہ زن ہوئی، جب وہ گہرائی میں گئی، جب گہرائی میں یعنی نیچے گئی، تو جو نیچے کنکر تھے، پتھر پڑے تھے، ان کے اندر سے نفی اسبات کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب سیدنا یونس علیہ السلام نے کنکروں کے اندر، پتھروں کے اندر، روڑوں کے اندر اللہ کا ذکر سنا تو آپ لرز گئے، یہ تو میرے رب کو پکار رہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے اندر میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سیدنا یونس علیہ السلام لرز گئے. تو اب آپ نے کان لگائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جب پہلی بار آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ آواز اتنی واضح نہیں تھی. میرے رب نے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ میرا یونس سن رہا ہے، ذرا آواز اونچی کر دو. میرا یونس متوجہ ہوا ہے، سن رہا ہے، ذرا آواز اونچی کر دو. اللہ نے حجابات کو ہٹایا، مخلوق نے باواز بلند، یعنی پتھر جو کنکر ہے، ذرہ ذرہ ہے، اب وہ باواز بلند ضربیں لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب سیدنا یونس علیہ السلام نے پتھروں کے اندر اللہ کے ذکر یعنی نفی اسبات کو سنا تو آپ بول اٹھے، انت سبحانک، وہی پاک ہے، پاکی تو اسی کے لیے ہے، وہی پاک ہے. کنت من الظالمین، ہم بھی ظالموں میں سے ہیں، بندہ ہی ظالم ہے، پاک تو وہی ہے. تو یوں یہ آیت مکمل ہوئی. نفی اسبات کہاں سے ملا؟ پتھروں سے. اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ سیدنا یونس علیہ السلام کی کلام ہے اللہ پتھروں کے ساتھ. اللہ کو یہ عاجزی مسکینی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پورا اس کو جوڑ کے آیت بنا دیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا. لا الہ الا اللہ کہاں سے ملا؟ یعنی نفی اسبات کہاں سے ملا؟ پتھروں سے. جو اللہ نے ذکر ان کو عطا کیا، کنکروں کو ذکر عطا کیا، روڑوں کو ذکر عطا کیا، وہ ذکر وہاں سے ملا. اور یہ عاجزی اور مسکینی اور اعتراف جو ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے کیا رب کی بارگاہ میں کہ جب خوشحالی ہوتی ہے، بندہ ہی ظالم ہے جو رب کو بھول جاتا ہے. تو پاکی تو صرف اللہ کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ یہ جو میں نے مختصر کر کے آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ بتایا. جب آپ سجدے میں جا کے 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اوپر یہ کیفیت ہونی چاہیے. آپ کو یہ میری بات، فقیر کی بتائی ہوئی بات بار بار یاد آنی چاہیے کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو دینا چاہتا ہے، میں لینا نہیں چاہتا. جب خوشحالی تھی میں تجھے بھول گیا، جب تندرستی تھی میں تجھے بھول گیا، جب وسعت تھی میں تجھے بھول گیا. اے اللہ میں ہی ظالم ہوں. اپنا اعتراف کرنا ہے، اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. اور ایسا اعتراف کرنا ہے کہ آپ کی آنکھیں نہ بھیگیں، مصلی بھیگ جائے، سجدے والی جگہ بھیگ جائے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
دوسرے سجدے کے لیے سر نہیں اٹھاؤ گے اللہ تیری جھولیوں کو بھر دے گا. نہ پیر کے پاس جانا پڑے گا، نہ دارالشفا آنا پڑے گا، نہ موڑا شریف، نہ شیخ الاسلام کے پاس، کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. پھر جب ان ہستیوں کے پاس جائیں تو محض اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جائیں.